تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ واپس آئی تو دواؤں کے ساتھ کچھ پھل بھی لائی تھی، مگر میں نے اس کی طرف رخ نہیں کیا۔ نئی دواؤں میں ایک گولی سکون آور بھی تھی، جس کے اثر سے میں بیشتر وقت قنوطگی یا نیند کے عالم میں رہنے لگا۔ اس دوران میں جب بھی میری آنکھ کھلی میں نے سیتا کو قریب ہی موجود پایا، لیکن اس کی جانب سے جو تلخی میرے دل میں گھر کر چکی تھی وہ صاف نہ ہو سکی، بلکہ مجھے یہ خیال پیدا ہو گیا کہ خواب آور دوا شاید سیتا نے اپنی طرف سے میری دوا میں شامل کروائی تھی، تاکہ گہری غفلت کے دوران اس کی آمد و رفت میں خلل پڑنے کا کوئی موہوم سا امکان بھی باقی نہ رہے۔ پھر ایک دن جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر میں میرے زخموں کا معائنہ کر رہا تھا تو میں نے اسی سے سوال کر ڈالا، تازہ زخموں کے مقابلے میں بھرتے ہوئے زخموں کی کسک شدید ہوتی ہے، ظاہری چوٹوں کے علاوہ تمہارے بہت سے پٹھے بھی کچلے گئے ہیں، اس مرحلے پر تمہارے لیے خواب آور دوا کا استعمال ضروری ہے۔ ایک روز سیتا نے مجھے اس نرس سے بھی ملوا دیا جو اس پر خاصی مہربان تھی۔ گندمی رنگت کی جوان اور خوبرو لڑکی تھی وہ، میں چاہتے ہوئے بھی اس سے کچھ نہ پوچھ سکا۔ رفتہ رفتہ مجھے بستر پر بیٹھنے کی اجازت مل گئی۔ پھر چند روز تک ایک نرس بیساکھی کے سہارے لان پر چلنے کی مشق کراتی رہی۔ بعد میں یہ ذمہ داری سیتا کو سونپ دی گئی۔ سیتا میری دیکھ بھال کے معاملے میں بہت مستعد تھی، دواؤں اور کھانے پینے کا وہ پورا خیال رکھتی تھی، مگر اس کے باوجود ہم دونوں کے مراسم میں پہلے جیسی گرم جوشی نہیں رہی۔ ہر وقت دونوں ایک دوسرے سے کھچے کھچے سے رہتے تھے۔ چند ہفتوں کے بعد زخم اس حد تک مندمل ہو گئے کہ خواب آور دواؤں کا استعمال ترک کرا دیا گیا، مگر اس کے باوجود مجھے ذہنی طور پر نارمل ہونے میں مزید 8-10 دن لگ گئے۔ ذہنی طور پر مستعد ہونے کے بعد میں ہر شام منتظر رہنے لگا کہ کب سیتا باہر جانے کا نام لے اور میں اس بہانے سے وہ سب کچھ اسے سنا ڈالوں جو پچھلے دنوں میں غبار بن کر میرے دل میں جمع ہوتا رہا تھا۔ لیکن سیتا نے پھر باہر جانے کا نام نہیں لیا۔ ڈاکٹروں نے چھٹے ہفتے مجھے اس شرط کے ساتھ چھٹی کی پیشکش کی کہ میں مزید 2 ہفتے تک بیساکھی کا استعمال برقرار رکھوں، لیکن میرے انکار یا اقرار سے پہلے ہی سیتا نے نرم لہجے میں وہ پیشکش مسترد کر دی۔ یہ اس اسپتال سے بیساکھی کے سہارے نہیں، اپنے قدموں پر چل کر جائیں گے، مگر اب صرف پٹی کھلنی باقی ہے، ان کے لیے 2-3 ہفتے تک یہاں کے اخراجات جاری رہیں گے۔ اس کے لیے بے فکر رہیں، یہ ہمارا مسئلہ ہے اور ہم ہر ادائیگی کے قابل ہیں۔ اب کتنے پیسے باقی رہ گئے؟ ڈاکٹر کے جانے کے بعد میں نے سیتا سے پوچھا۔ کافی ہوں گے، اس نرس سے ملوں گی تو معلوم ہو جائے گا کہ کیا باقی ہے۔ تم آج کل کچھ بیزار سی نظر آتی ہو۔ نہیں، خیال ہے تمہارا۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ یہی تو دکھ ہے کہ تم میرے بارے میں جھوٹ اور سچ کا سارا امتیاز کھو چکے ہو۔ جب عورت اپنے مرد کی نظر میں اتنی گر جائے تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں رہتا۔ مرنے سے ڈرا رہی ہو مجھے؟ مرنا صرف مٹی میں مل جانے کو ہی نہیں کہتے۔ جب کسی سے اس کی معصوم خوشیاں اور اعتماد چھین کر انگانوں کی سیج پر بٹھا دیا جائے تو اسے بھی موت ہی کہتے ہیں۔ کون سی خوشی چھین لی میں نے تم سے؟ ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو سب کچھ یاد آ جائے گا۔ اگر تم نے کوئی گناہ نہیں کیا تو مجھے بتاتے ہوئے ڈرتی کیوں ہو؟ جس روز اپنے قدموں پر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے سب کچھ بتا دوں گی۔ اس واقعے کے بعد ہمارے تعلقات پر پھر جمود طاری ہو گیا۔ رفتہ رفتہ وہ دن بھی آ گیا جب میں کسی سہارے کے بغیر محتاط قدموں سے چلنا شروع ہو گیا۔ 2 روز تک یہ مشق ڈاکٹر کی کڑی نگرانی میں جاری رہی، پھر مزید 3 دن تک مجھے اپنی مرضی پر چھوڑ دیا گیا۔ اس دوران میں اپنے نپے تلے قدموں سے چلنے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں ہوا تو ایک روز مجھے اسپتال سے رخصت کی اجازت مل گئی۔ اسپتال کے بل کی رقم دیکھ کر میں پریشان ہو گیا، مگر سیتا نے اطمینان کے ساتھ وہ رقم ادا کی اور ہم باہر آ گئے۔ سوٹ کیس نہیں لینا؟ بعد میں لے لیں گے۔ باہمی تعلقات میں کشیدگی کے باوجود اس روز خوشی سے سیتا کے پیر زمین پر نہیں پڑ رہے تھے۔ اسپتال کے دروازے پر ٹیکسی میں سوار ہوتے ہوئے سیتا نے ڈرائیور کو بہادر آباد چلنے کے لیے کہا تو میں چونک پڑا، مگر اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کر کے مجھے خاموش رہنے پر مجبور کر دیا۔ بہادر آباد کے کمرشل ایریا میں چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پر بنی ہوئی کئی منزلہ عمارات میں سے ایک کے سامنے سیتا نے ٹیکسی رکوائی اور پھر مجھے سہارا دے کر سیڑھیاں عبور کرنے میں مدد دینے لگی۔ پہلی منزل کے فلیٹ کا تالا کھول کر ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو آراستہ فلیٹ بالکل صاف ستھرا پڑا تھا۔ یہ تم کہاں لے آئی مجھے؟ میں نے 2 کمروں کے فلیٹ میں موجود اوسط درجے کے لوازم زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھا۔ سر چھپانے کے لیے ہمیں ایک ٹھکانہ درکار تھا جو مل گیا۔ یہ جگہ ہوٹلوں سے بہتر اور محفوظ ہے۔
مگر اس کی چابی تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ یہ صفیہ کا فلیٹ ہے، سیتا نے اس نرس کے بارے میں کہا جو اس کی دوست بنی ہوئی تھی۔ اس کا شوہر میکینک ہے اور سعودی عرب میں کام کرتا ہے۔ اسے خود نرسنگ کوارٹرز میں جگہ ملی ہوئی ہے۔ یہ فلیٹ عموماً بند رہتا ہے۔ شوہر چھٹیوں پر آتا ہے تو مہینے 20 روز کے لیے وہ دونوں سے آباد کر لیتے ہیں۔ بڑی مہربان ہو گئی ہے وہ تم پر، میں نے صاف ستھرے بستر پر دراز ہوتے ہوئے کہا، اور اسی وقت میری نگاہ ایک میز کے نیچے رکھے ہوئے اس سوٹ کیس پر پڑی جو میں نے جدہ سے خریدا تھا۔ اتفاق ہی ہے جو مجھے اس سے مل بیٹھنے کا موقع مل گیا۔ میں نے اسے اپنا نام لیلا ہی بتایا ہے، ہو سکتا ہے کسی چھٹی والے دن وہ ملنے کے لیے آ جائے۔ تو اسپتال سے تم یہاں آیا کرتی تھی؟ یہاں آ کر کیا کرتی؟ یہ قدرت کی ستم ظریفی ہے کہ کراچی آتے ہی ہم ایک ساتھ کئی مشکلات میں گھر گئے۔ ہوٹل سے نکلتے ہوئے اتفاقی طور پر کچھ رقم کپڑوں میں رہ گئی، باقی رقم تمہاری جیب میں تھی۔ جس وقت حادثے کے بعد تم بے ہوش ہوئے تو آنن فانن میں وہاں جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، مگر ٹکر مارنے والے کو کوئی نہیں روک سکا۔ اسی بھیڑ میں کسی نے تمہیں اٹھانے کے بہانے جیبیں صاف کر دی۔ غنیمت یہ ہوا کہ پاسپورٹ وغیرہ ہوٹل میں تھے، ورنہ وہ بھی صاف ہو جاتے۔ اسپتال میں تمہارے لیے فوری طور پر خون اور کچھ قیمتی دواؤں کی ضرورت تھی جن کا بروقت کوئی انتظام نہ ہو سکا، اور وہ ساری رات میں نے تمہارے سرہانے روتے اور سوچتے ہوئے گزار دی، اور اگلی صبح ہر قیمت پر رقم کی فراہمی کا ارادہ کر لیا۔ اس روز میں نے صدر کے علاقے میں شیزان ہوٹل کے پاس 2 آدمیوں کی جیبیں صاف کی، تب کہیں جا کر خون وغیرہ کا انتظام ہو سکا، اور اگلی صبح تمہارا آپریشن کیا گیا، ورنہ تمہاری ٹانگ ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ اس کے بعد میں نے تمہارے بہتر علاج کے لیے اسی راہ پر چلتے رہنے کا فیصلہ کیا، اور ضروریات کے مطابق اسپتال سے غائب ہو کر شام کی بھیڑ بھاڑ میں مختلف علاقوں میں جیب تراشی کرتی رہی۔ اگر یہ سب کچھ میں تمہیں اس وقت بتا دیتی تو شاید تم ٹانگ کٹوانا گوارا کر لیتے، مگر مجھے روک دیتے، اسی لیے میں خاموشی سے تمہاری ہر بات سہتی رہی۔ مجھے یقین تھا کہ وقت آنے پر جب تمہیں حالات کا علم ہوگا تو تم مجھے معاف کر دو گے، مگر تمہارا ذہن بہک گیا اور تم نے برملا میرے کردار پر اپنے شبہات کا اظہار کر ڈالا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تم اس انتہا تک سوچنے لگو گے۔ میں شرمندہ ہوں سیتا۔ میں نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا، اور وہ کسی ننھے سے سہمے ہوئے بچے کی طرح بلک بلک کر رو پڑی۔ میں بظاہر سکون کے ساتھ سیتا کی کہانی سنتا رہا تھا، مگر میرے دل و دماغ میں اپنے معاشی استحکام کے بارے میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ پہلے میں نے ملازمت کے بارے میں بھی سوچا تھا، مگر کراچی کو میں پہلے بھی دیکھ چکی ہوں۔ ملازمت میں آبرو کا تحفظ میرے لیے سنگین مسئلہ تھا، اور اگر کوئی بری گھڑی آ ہی جاتی تو شاید میرے ہاتھ خون رسی سے بھی نہ رکتے۔ پھر دوسری مجبوری یہ تھی کہ کسی بھی ملازمت سے اتنی آمدنی کی امید نہیں تھی جو تمہارے علاج کے اخراجات پورے کرنے کی متحمل ہو سکتی۔ مجھے معاف کر دو سیتا، پتہ نہیں کیوں میرا ذہن گندگی کی طرف بھٹک گیا تھا۔ تم واقعی عظیم عورت ہو۔ چلو بھول جاؤ ان باتوں کو۔ تمہیں پتہ ہے کراچی آتے ہوئے میرا پکا ارادہ تھا کہ بچی ہوئی رقم سے کوئی صاف ستھرا کام کر کے روزی کماؤں گا، مگر آتے ہی ہمیں گناہ کے راستے سے اپنی ضروریات پوری کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ تمہارا گھر بار، ماں باپ اور بہن بھائی کہاں ہیں؟ اس نے جھجکتے ہوئے مجھ سے سوال کر ہی ڈالا۔ باپ کے علاوہ بھرا پورا گھر ہے۔ جہاں میں نے انہیں آخری بار چھوڑا تھا وہ اب وہاں نہیں ہے۔ کئی برس پہلے ان کا سراغ لگانے کی کوشش بھی کی تو ناکام رہا۔ یہیں کراچی میں؟ نہیں، وہ سب لاہور میں ہوا کرتے تھے۔ مجھے بھی مقدر کی گردش کراچی کھینچ لائی تھی، ورنہ میں بھی وہیں پلا بڑا تھا۔ تم چند دن آرام کر لو، پھر ہم لاہور چلیں گے اور ایک بار پھر انہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مجھے اپنے گمشدہ رشتے مل جائیں تو بات ہی کیا ہو، میں نے حسرت زدہ لہجے میں کہا۔ اور یہ تھا بھی درست۔ میں لاکھ سرکش اور نافرمان سہی، مگر برسوں کی لاتعلقی کے بعد اگر اب اپنوں کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو جاتا تو شاید سبھی مجھے سینے سے لگا لیتے۔ ہم انہیں تلاش کریں گے اور ان کے قدموں میں سر رکھ کر اپنی خطاؤں کی معافی چاہیں گے، اور جب وہ ہمیں معاف کر دیں گے تو ہم آگے نکل جائیں گے۔ خطائیں؟ تم کن خطاؤں کی بات کری ہو؟ ایک بار تم نے مجھے اپنے گھر چھوڑنے کا قصہ بتایا تھا۔ جہاں رشتے اٹوٹ ہو وہاں وقت گزرنے کے ساتھ تلخیوں میں مٹھاس آ جاتی ہے۔ اور آگے کہاں جانے کی بات کر رہی تھی تم؟ مجھے معلوم ہے تم پارس کو بھولنا چاہتے ہو۔
حادثے سے پہلے میں نے بھی اسے بھولنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر اب میں سوچتی ہوں کہ اس کا حاصل کر لینا ہمارے حق میں اچھا ہی رہے گا۔ پارس پتھر ہے تو وہ ایک نایاب چیز، اور اس میں زندگی کی آسائشوں کو فراہم کرنے کی قوت بھی ہے، مگر اب میں ہنگاموں سے اکتا گیا ہوں۔ زندگی وہی اچھی ہوتی ہے جو اعتدال سے بسر کی جائے۔ ہماری جمع پونجی لٹ گئی ہے جس کے سہارے تم ایمانداری اور عافیت سے زندگی کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ مجھے تم جیب تراشی کی اجازت ہرگز نہیں دو گے، اور نوکری سے مجھے خوف آتا ہے۔ پھر بتاؤ ہم کیا کریں گے؟ بس چند دن کی بات ہے۔ میں زخمی ضرور ہوا ہوں، معذور نہیں، اپنے زور بازو سے روزی کما سکتا ہوں۔ وہ تو میں جانتی ہوں، تمہاری ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ ضرور گئی ہے، مگر اس کی اصل قوت بحال ہونے میں وقت لگے گا۔ زیادہ مشقت سے نئی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ اگر پارس کی مدد سے ہم گھر بیٹھے آرام پہ زندگی گزار سکے تو کیا برا ہے؟ اس کی بازیابی شاید اتنی آسان نہ ہو۔ پرانی باتیں بھول جاؤ، اب وہ برسوں پرانی کہانی ہے۔ اس سے پہلے کہ میری پس انداز کی ہوئی رقم ختم ہو، ہمیں اپنی مہم کا آغاز کر دینا چاہیے۔ میں نے غور کیا تو اس کی بات میں خاصا وزن پایا۔ پارس پتھر امبالہ کے راجہ ہوٹل کے اس کمرے کی الماری کی چوبی چوکھٹ میں پوشیدہ تھا جہاں میں مقیم تھا۔ میں نے پتھر ایک سوراخ میں چھپا کر اوپر سے اس طرح چوئنگم لگا دی تھی کہ بادی النظر میں اس کا سراغ لگانا دشوار ہوتا۔ اگر پارس وہیں موجود تھا تو ساری مہم صرف اتنی رہ جاتی تھی کہ ہم راجہ ہوٹل میں ایک رات قیام کریں اور اسے حاصل کر کے واپس آ جائیں۔ پارس وہاں نہ ہونے کی صورت میں ہمیں مایوس لوٹنا پڑتا، لیکن اس کوشش میں بظاہر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ تو پھر 3 دن بعد روانگی کا انتظام کر لوں؟ 3 دن بعد کیوں؟ روانگی سے پہلے ایک بار ڈاکٹر سے ملنا ضروری ہے، اور اس نے تمہیں پرسوں شام بلایا ہے۔ دوپہر کو سیتا قرب و جوار کے کسی ہوٹل سے گرم گرم اشتہا انگیز کھانے لے آئی، جس سے فارغ ہو کر ہم نے کچھ دیر سستانے کا ارادہ کر لیا۔ سیتا کے مجوزہ پروگرام کے مد نظر اس کے پاس بچی ہوئی چند ہزار کی رقم ناکافی نظر آ رہی تھی، اور اس میں ہوائی سفر کی عیاشی مول نہیں لی جا سکتی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میں نے بستر چھوڑ دیا۔ کیا ہوا؟ ہمیں لاہور تک ٹرین سے سفر کرنا ہوگا، اور یہاں فوری طور پر ٹرین کا ٹکٹ ملنا آسان نہیں ہوتا۔ حادثے کے بعد مدد فراہم کرنے والوں نے رقم کے علاوہ میری رسٹ واچ بھی نہیں چھوڑی تھی، جسے دیکھ کر میں صحیح وقت کا اندازہ لگا سکتا، لیکن میرا خیال تھا کہ اس وقت دوپہر کے 2 بجے کا عمل تھا، اور پچھلے چند برسوں میں اگر پاکستان میں کوئی انتظامی انقلاب نہیں آیا تھا تو ریلوے اسٹیشن پر کم از کم 4 بجے تک بکنگ کرائی جا سکتی تھی۔ سیتا نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، مگر اس کا رویہ بتا رہا تھا کہ وہ اس وقت میرے باہر جانے پر خوش نہیں تھی، مگر میں اس کے رویے کو نظر انداز کر کے اس کے ہمراہ فلیٹ سے نیچے آ گیا۔ نیچے آتے سیتا کچھ سراسیمہ سے نظر آنے لگی۔ اس کی پوری کوشش یہ تھی کہ عقبی حصے سے جلد از جلد کھلی سڑک پر آ کر کوئی سواری حاصل کر سکے۔ کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو؟ میں نے دانستہ رک کر اپنے لیے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا۔ چلتے رہو نا، رک کیوں گئے؟ مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کی گردن پیچھے گھومی، اور میں نے فوری طور پر تمام صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ ہمارے نئے فلیٹ کے مقابل ایک سیاہ فورڈ گاڑی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا ہوا اوباش صورت شخص دروازے کھولے ہم دونوں کی طرف نکلا تھا۔ گویا مجھ سے کافی دور آ چکے تھے، مگر بہادر آباد کے چوراہے سے گھوم کر آنے والی سڑک اب بھی دور تھی۔ سیاہ کار؟ نہیں نا، تم اس لفنگے سے نہیں الجھو گے، چھک مار کر خود ہی چلا جائے گا۔ سنیک بار سے کھانا لیتے ہوئے اس لنگور کی اولاد سے سامنا ہوا تھا، شاید اسی وقت سے یہاں ان مرا ہے۔ پھر ہمارے سڑک پر پہنچنے سے پہلے ہی گاڑی رینگتی ہوئی قریب آئی اور رک گئی۔ ڈرائیور والی کھڑکی مجھ سے قریب تر تھی۔ کہاں جائیں گے آپ دونوں؟ اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر شائستہ لہجے میں سوال کیا، اور میرے جواب دینے سے پیشتر سیتا نے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال جکڑ کر اس کے دھڑ کو کھڑکی میں سے باہر گھسیٹنے کی کوشش شروع کر دی۔ اس موقع پر بے اختیار میرا داہنا ہاتھ چل گیا، جو نیچے سے بری طرح اس کی ناک پر پڑا، اور اس کے حلق سے بوکھلاہٹ کے عالم میں عجیب سی آوازیں نکل کر رہ گئیں۔ فورڈ میں سوار اوباش صفت نوجوان کی ناک سے خون کی دھار بہہ نکلی، مگر میرے لیے وہ اپنی غیر ارادی حرکت خاصی مہنگی پڑی۔ دونوں ٹانگوں پر توازن یکبار کی تبدیل ہوا، جس کے باعث میری داہنی پنڈلی میں درد کی شدید ٹیس اٹھی، اور میں بے اختیار زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ درد کی وہ لہر جتنی شدید تھی اسی قدر مختصر بھی ثابت ہوئی، مگر اس دوران میں سیتا اس شخص کا حلیہ بگاڑ چکی تھی۔
وہ قدرے سکون اور سناٹے کا وقت تھا، مگر پھر بھی اس اثنا میں نہ جانے کہاں سے کئی افراد آ گئے۔ سیتا کے حسین اور غصے سے تمتمائے ہوئے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی ان میں سے کسی نے صورتحال دریافت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دو افراد نے آگے بڑھ کر بے رحمی سے اس شخص کو پیٹنا شروع کر دیا اور سیتا اسے چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گئی۔ پسلیاں توڑ دو سالے کی! ایک تماشائی نے مٹی پر پڑے ہوئے لفنگے کی طرف دیکھ کر حقارت آمیز لہجے میں ہانک لگائی۔ مکوں، تھپڑوں اور لاتوں سے جس انداز میں اس کی تواضع ہو رہی تھی اور وہ جیسی دردناک آوازیں نکال رہا تھا، ان سے یہی تاثر ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ لوگ اسے سرما بنائے بغیر ہاتھ نہیں روکیں گے۔ وہ لاکھ بدتنیت اور اوباش صفت سے ہی مگر ایک انسانی تھا، اور میری دانست میں اسے ایسا سبق ملا تھا کہ وہ آئندہ عمر بھر کسی عورت کے ساتھ گستاخی کا تصور نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا مجھے دخل انداز ہونا ہی پڑا۔ لوگ ہاتھ جھاڑ کر ایک طرف ہو گئے اور وہ خاک و خون میں آلودہ نیچے پڑا کربناک انداز میں کراہتا رہا۔ اسی وقت خالی ٹیکسی رینگتی ہوئی ہماری طرف آئی اور میں ڈرائیور کو کینٹ اسٹیشن چلنے کی ہدایت کر کے سیتا کے ساتھ عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 3 بجے میں کینٹ کی پرہجوم عمارت میں موجود تھا۔ 2 کھڑکیوں کے بعد تیسری پر لاہور کے لیے بکنگ کے آثار نظر آئے، جو تختی کی حد تک محدود تھے۔ اکا دکا افراد مسلسل اس کھڑکی پر آ رہے تھے۔ ہر شخص فریادی لہجے میں چند سوال کرتا اور مشینی جوابات سن کر وہاں سے بے نیل و مرام لوٹ رہا تھا۔ میرے کھڑکی پر پہنچنے تک صرف ایک شخص ایسا آیا جس نے قدرے طویل گفتگو کے بعد چند سیٹوں کی پیشگی بکنگ کرا لی۔ جب میں نے کھڑکی کے عقب میں بیٹھے ہوئے شخص پر اپنا اندیہ ظاہر کیا تو اس نے بیزاری کے عالم میں اپنے داہنے کان میں انگلی گھمائی، پھر جھک کر پنڈلی سلاتے میں مطلع کیا کہ 3 دن بعد تو درکنار لاہور کے ٹکٹ 12 دن تک میسر نہیں تھے۔ میں مایوسانہ انداز میں کھڑکی سے ہٹ گیا۔ کھڑکی سے ہٹتے ہوئے داہنی طرف ایک ہجوم سا دکھائی دیا جو کچھ پرجوش معلوم ہو رہا تھا۔ ان میں کچھ چہرے وہی تھے جنہیں میں بکنگ کی کھڑکی سے مایوس و نامراد لوٹتے دیکھ چکا تھا۔ غیر ارادی طور پر میں بھی اس بھیڑ میں شامل ہو گیا اور چند ہی لمحوں بعد یہ معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ چند بے نیاز قسم کے رضاکار اس ہجوم میں خدمت خلق پر مامور تھے اور محض چند روپوں کے بدلے کراچی سے ہر شہر تک کے ہر دن کے ٹکٹ فراہم کرنے کے دعوے دار تھے، اور جس ضرورت مند سے اضافی رقم کی مالیت کا تعین ہو جاتا اسے چند ہی منٹوں میں نہ جانے کہاں سے ٹکٹ لا دیتے۔ میری زبان سے منزل اور دن کے بارے میں سن کر اس قماش کے ایک موصوف نے 1350 روپے فی ٹکٹ خدمت خلق طلب کیا، جسے ادا کرنا میرے لیے دشوار نہیں تھا، لیکن ایک سہولت میسر آ جانے کے بعد مزید کا مطالبہ کرنا انسانی فطرت کی بدترین کمزوری ہے، لہٰذا میں نے قدرے تردد کا اظہار کیا۔ اس نے چند لمحوں تک میرے سراپے کا جائزہ لیا، پھر میری گردن تھام کر اپنا دہانہ میرے کان سے لگا دیا۔ 10 سے کم نہیں ہوں گے، لینا ہے تو لو ورنہ جاؤ۔ میں نے رقم گن کر اس کے حوالے کی اور چند ہی منٹ بعد ٹکٹ میرے ہاتھ میں تھے۔ بہادرآباد کے فلیٹ میں ہماری وہ رات سکون سے گزری۔ مجھے موہوم سا اندیشہ تھا کہ کہیں وہ گاڑی والا اپنی تذلیل کا بدلہ لینے کے لیے کوئی انتقامی کارروائی نہ کر گزرے، مگر اس خدشے کی نفی نے ثابت کر دیا کہ یا تو وہ بزدل تھا یا اس حد تک شریف کہ بے رحمانہ پٹائی کو اس نے اپنی کمینگی کا ایک منطقی نتیجہ تسلیم کر لیا تھا۔ مقررہ دن پر ہم دونوں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ایک ساتھ فلیٹ سے نیچے آئے تو مجھے گاڑی والا یاد آ گیا۔ پھر تو نہیں ملا وہ؟ میں نے سیتا سے پوچھا، کیونکہ اس دوران میں روزمرہ کی ضروریات کی اشیاء خریدنے کے لیے دن میں کم از کم وہ 2 بار باہر جاتی رہی تھی۔ ابھی تک تو شاید اپنے زخموں کی سیوا کر رہا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ہم اسپتال میں ڈاکٹر کے سامنے موجود تھے۔ اس نے پوری توجہ سے میری پنڈلی کا معائنہ کیا، ٹانگ کو مختلف زاویوں سے گھما کر، اور مجھے چلوانے کے بعد وہ مطمئن ہو گیا۔ اب کدھر کا ارادہ ہے؟ ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آ کر میں نے سیتا سے پوچھا۔ فلیٹ جانے سے پہلے کسی اچھے سے ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، تمہاری صحت یابی کی خوشی میں۔ کھانا ضرور کھا لینا، لیکن میرا خیال ہے فلیٹ پر جانا بے سود ہوگا۔ کیوں نہ چابی اسی وقت فلیٹ کی مالکہ کو دے دی جائے؟ تو سوٹ کیس اور کپڑوں کا کیا ہوگا؟ اس وقت ہمیں کفایت سے کام لینا چاہیے، بلکہ اچھے ہوٹل میں کھانے کا ارادہ بھی منسوخ سمجھو۔ بلا وجہ کافی پیسے خرچ ہو جائیں گے اور بعد میں تنگی محسوس ہوتی رہے گی۔ فلیٹ کے بارے میں اس کی تجویز معقول تھی، لیکن پھر بھی اس نے صفیہ سے ملنا مناسب سمجھا، جس کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کی ڈیوٹی دوپہر سے شروع ہونے والی تھی۔ نرسنگ کوارٹرز اسی احاطے میں بنے تھے۔ سیتا چند ہی منٹ میں میرے ہمراہ صفیہ کے مکان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ صفیہ سے ملنے کے بعد دوپہر کا کھانا ایک ہوٹل میں کھایا، پھر ہم بہادرآباد پہنچے اور اپنا سامان سمیٹ کر سوٹ کیس سمیت باہر آ گئے۔
اسپتال کے دروازے پر میں ٹیکسی میں بیٹھا رہا اور سیتا فلیٹ کی چابی صفیہ کو لوٹا کر چند منٹ بعد واپس آ گئی۔ اس بار ٹیکسی کا رخ کینٹ اسٹیشن کی جانب تھا۔ شام کو ہم لاہور کے لیے روانہ ہونے والی ٹرین میں آرام دہ جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کراچی سے لاہور تک کا ٹرین کا سفر بہت طویل اور تھکا دینے والا تھا۔ اگر ہمارے پاس سونے کے لیے برتھ کے ٹکٹ نہ ہوتے تو کم از کم میرے لیے بیٹھ کر سفر کرنا ناممکن ہوتا، کیونکہ زیادہ دیر تک ٹانگیں لٹکا کر بیٹھنے سے میری داہنی پنڈلی میں ورم کے ساتھ درد شروع ہو جاتا تھا۔ اگلی دوپہر کو ٹرین لاہور اسٹیشن کی حدود میں رینگتی ہوئی داخل ہوئی تو میرا دل مسرت اور سنسنی کے ملے جلے اثرات کے تحت کنپٹیوں میں دھڑک رہا تھا۔ تو یہ ہے تمہارا شہر؟ میں امرتسر سے لاہور بھی آئی تھی مگر اسٹیشن نہیں دیکھا تھا۔ اس وقت تو میں بالکل وحشی تھی، آدمیوں سے بھڑک کر دور بھاگتی تھی۔ پسند آیا میرا شہر؟ کہا نا کہ اس وقت میں خوفزدہ تھی، اپنے سائے تک سے بھڑکتی تھی۔ اس وقت تو تمہارا ساتھ ہے۔ اسٹیشن سے باہر بھانت بھانت کی آوازوں اور سواریوں کا میلہ لگا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھ کر کئی تانگے حرکت میں آئے۔ میں نے سیتا کی نگاہیں پہچان لی اور دمکتے ہوئے سفید پتروں سے آراستہ تانگے میں سوار ہو گیا، جس میں سفید رنگ کا ایک توانا گھوڑا جوتا ہوا تھا۔ میرے ذہن میں جس ہوٹل کا نام تھا وہ اسٹیشن سے زیادہ دور نہیں تھا اور فیملی والوں میں نیک شہرت کا حامل تھا۔ ہوٹل میں دوہرے بستر کا کمرہ حاصل کر کے ہم نے غسل کیا اور باہر نکل آئے۔ وقت کافی تھا، لہٰذا میں نے رنگ محل کے علاقے کا رخ کیا، جہاں ایک مارکیٹ میں میرے والد مرحوم کی دکان ہوا کرتی تھی۔ پچھلے چند برسوں میں لاہور کی حیت ہی بدل کر رہ گئی تھی۔ نت نئی تعمیرات اور پرانی عمارات میں ترمیم و اضافے نے پرانی شناختوں کو بدل ڈالا تھا، لیکن میں مارکیٹ کے نام کے سہارے مطلوبہ دکان پر پہنچی گیا، جہاں ایک صاف ستھرا میڈیکل اسٹور قائم تھا۔ دکان میں داخل ہوتے ایک سیلز مین ہماری طرف متوجہ ہوا۔ فرمائیے، کیا چاہیے؟ ہمیں دکان کے مالک سے ملنا ہے۔ وہ تو میں ہی ہوں۔ پہلے یہ دکان وجاہت علی مرحوم کی ہوا کرتی تھی۔ میں وجاہت علی مرحوم کا ایک قریبی عزیز ہوں۔ یہ وجاہت صاحب کون تھے؟ کئی برس پہلے اس دکان کے مالک ہوا کرتے تھے، مگر میں نے تو یہ دکان چودھری بشیر سے خریدی تھی۔ شاید انہوں نے وجاہت صاحب کے لڑکوں سے لی ہو۔ مگر آپ کے سب کچھ کیوں کرید رہے ہیں؟ میں برسوں بعد پاکستان آیا ہوں اور ان کے گھر والوں سے ملنا چاہتا ہوں۔ چودھری بشیر سے آگے مجھے کچھ نہیں معلوم۔ وہ یہاں موٹر گاڑیوں کے فاضل پرزوں کا کاروبار کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ میں کہیں سے ان کا رہائشی پتہ آپ کو تلاش کر کے دے سکوں۔ میں آپ کا احسان مند رہوں گا، لیکن فوراً کچھ نہیں ہوگا۔ گھر پر اس دکان کی خریداری کے کاغذات دیکھوں گا، پتہ وغیرہ تو اسی میں ہوگا۔ تو میں دوبارہ کب زحمت دوں آپ کو؟ کل اسی وقت۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے میرے جواب کا انتظار کیے بغیر خدا حافظ کہہ کر مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ اس دکان سے نکل کر ہم رنگ محل کے علاقے میں ہی گھومتے رہے، پھر شاہ عالمی سے تانگا پکڑ کر انارکلی آ گئے۔ شام ڈھلے ہم ہوٹل واپس لوٹے تو سیتا کے ذہن پر لاہور اور اس کے شہریوں کے بارے میں اچھا تاثر قائم ہو چکا تھا۔ اگلے روز صبح کا وقت ہمارے پاس فاضل تھا، لہٰذا میں ایک بار پھر چوبرچی کے رہائشی علاقے کی طرف چل دیا، جہاں ابا جان کی زندگی میں ہمارا قیام تھا۔ پہلے بھی ایک بار میں نے اس علاقے میں کوچہ پیمائی کی تھی، مگر قدیم پڑوسیوں سے بھی بس اسی قدر معلوم ہو سکا کہ ابا جان کی وفات کے بعد میرے بڑے بھائیوں نے پہلے دکان بیچی، اس کے بعد مکان کی نوبت آ گئی اور اس کا تیا پانچا کر کے انہوں نے مزنگ کے علاقے میں نزولی بازار میں ایک مکان کرائے پر لیا۔ اس کے بعد وہ سب کدھر گئے یہ مجھے کوئی بھی نہ بتا سکا۔ پرانے محلے داروں میں بچے بڑے ہو چکے تھے، جوانوں کے بالوں میں چاندی کے تاج ہلملانے لگے تھے، مگر ان تمام فطری تبدیلیوں کے باوجود چند چہروں کو پہچاننا میرے لیے دشوار ثابت نہیں ہوا۔ یہ اور بات تھی کہ نگر نگر کی ٹھوکروں نے میرا حلیہ اس حد تک بدل کے رکھ دیا تھا کہ ان میں سے کوئی بھی مجھے نہ پہچان سکا، اور میں نے بھی فرضی تعارف میں ہی بہتری سمجھی۔ اس مرتبہ بھی ان لوگوں سے کوئی نئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ نزولی بازار کے بعد میرے گھر والے کہاں گئے تھے یہ کوئی نہ بتا سکا۔ میں تشویش و پریشانی کے عالم میں محلے کی دکان پر کھڑا ہوا تھا۔ مجھے ان 4-5 رشتہ دار گھرانوں کا خیال آ رہا تھا جو لاہور میں ہی آباد تھے، لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ ابا جان کی زندگی میں ہی ان سے ہمارے مراسم خوشگوار نہیں تھے، اور مجھے مجبوری کے ان لمحات میں ان کے دروازوں پر دستک دینے میں حجاب مانے تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ ایک بھاری بزرگانہ آواز اور شانے پر ہاتھ کے نرم دباؤ نے مجھے چونکا دیا۔ میں پلٹا تو حاجی اللہ داد میرے سامنے موجود تھے، جن سے چند منٹ پہلے میری بات ہو چکی تھی۔ شاید وہ میری پریشانی بھانپ کر مجھ سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے تھے۔ وہ میرے والد مرحوم کے پڑوسی اور گہرے دوست تھے، مگر میں نے ارادہ کیا ہوا تھا کہ ان پر اپنی
اصلیت ہرگز منکشف نہیں کروں گا۔ وہ چند گلیوں سے گزر کر مجھے اپنے مکان کی بیٹھک میں لے گئے۔ کون ہو تم اور ان لوگوں کے بارے میں کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ وجاہت علی مرحوم میرے چچا تھے۔ چچا؟ مگر ان کا تو کوئی بڑا بھائی نہیں تھا۔ کم از کم مجھے تو یہی معلوم ہے کہ وہ اپنے باپ کی اکلوتی اولاد نرینہ تھے۔ میرے ابا بچپن ہی میں کسی بات پر چھوٹے بھائی سے لڑ کر گھر سے نکل گئے تھے، پھر پلٹ کر ادھر کا رخ ہی نہیں کیا۔ کہاں رہے تھے وہ؟ حاجی صاحب کی نگاہوں میں حیرت اور تجسس کا سمندر انگڑائیاں لینے لگا۔ زمانے بھر کے دکھ جھیلتے بغداد جا پہنچے، وہاں حالات سازگار ہو گئے اور آخر وقت تک وہیں مقیم رہے۔ یقین نہیں آتا، تو تم بغداد سے آئے ہو؟ ہاں، والد مرحوم سے اکثر چچا کا ذکر سنتا تھا۔ انہیں کسی طرح علم ہو گیا تھا کہ شادی کے بعد وجاہت علی مرحوم نے اس طرف رہائش اختیار کر لی تھی، لہٰذا میں سیدھا یہیں آیا، مگر افسوس کہ ان کا کہیں سے سراغ نہیں ملتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ گھروں سے بھاگنا تمہارے خاندان کی پرانی روایت رہی ہے۔ جی؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے ان کا مدعا پوری طرح سمجھتے ہوئے بھی حیرت کا مظاہرہ کرنا ضروری تصور کیا۔ وجاہت علی مرحوم کا چھوٹا لڑکا بھی بہت ناہنجار تھا، آوارگی کے چکر میں گھر سے بھاگ گیا اور اسی صدمے نے ان کی جان لے لی۔ اس کا نام صفدر علی تھا اور وہ آج تک لاپتہ ہے۔ بہت بد نصیب لڑکا تھا وہ، جسے بزرگوں کا سایہ نصیب ہوا اور وہ اس کی قدر نہ کرے۔ اس سے بڑا سرکش اور روسیہ کون ہوگا؟ یہ تو سعادت مند بچوں کی سوچ ہے، مگر صفدر علی گستاخ تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد صفدر علی کے 2 بڑے بھائیوں ستوت علی اور مظہر علی نے کاروبار سنبھالا، مگر آپس میں پھوٹ پڑ گئی۔ ستوت علی ریس اور جوئے میں رقمیں ہار کر دکان زیر بار کر رہا تھا، لہٰذا دکان بک گئی۔ مظہر ملتان چلا گیا۔ 1 برس بعد ہی کمرے میں دھواں بھر جانے سے وہ بیوی اور بچوں سمیت دم گھٹ کر مر گیا۔ ستوت علی کی جوئے کی لت نے اسے اتنا مقروض کیا کہ اس نے اپنی ماں کی مرضی کے خلاف مکان بھی بیچ دیا۔ وہ غیر شادی شدہ تھا، بس ماں کو لے جا کر نزولی کے غلیظ اور سستے کرائے کے مکان میں ڈال دیا، جہاں وہ بیچاری سسک سسک کر مر گئی۔ اس کے بعد ستوت علی کا کچھ نہیں پتہ چلا۔ اپنے بھرے پورے گھر کی تباہی کی وہ لرزہ خیز کہانی سن کر میری آنکھیں نمناک ہو گئیں۔ وجاہت علی میرا جگری دوست تھا۔ حاجی صاحب کا لہجہ رازدارانہ ہو گیا۔ میں اس کا بہی خواہ ہوں، تم اس کے بھتیجے ہو، اسی لیے تمہیں بتا رہا ہوں کہ کافی دن پہلے میں نے اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر پڑھی تھی کہ ستوت علی کراچی کے ایک بینک میں ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ یہ خبر تمہیں کہیں سے نہیں مل سکے گی، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ تمہارے چچا کا بڑا لڑکا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کراچی میں جیل میں سزا بھگت رہا ہو یا مقدمہ چلنے کا منتظر ہو۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ ایک باپ کے 3 بیٹوں میں جو نیک نام تھا وہ بیوی بچوں سمیت دم گھٹ کر مر گیا اور 2 بے ننگ و نام زندہ تھے۔ یہ خبر کب کی ہے؟ میں نے اپنے کرب کو چھپاتے ہوئے پوچھا۔ 2-2.5 برس پہلے کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے اب تک کی سزا نے اس کا دماغ ٹھکانے سے لگا دیا ہو۔ وہ چچا زاد ہی صحیح، مگر تمہارا بڑا بھائی ہے، ہو سکتا ہے اس پر جرمانہ بھی ہوا ہو جس کی عدم ادائیگی پر وہ مزید قید بھگت رہا ہو۔ تم بغداد سے آئے ہو، آسودہ حال لگتے ہو، اگر اس بد نصیب کی مدد کر سکو تو شاید تمہارے چچا کی نسل بھی چلتی رہے۔ صفدر علی تو جانے کہاں کس کے ہاتھوں مارا گیا ہوگا۔ مارا گیا ہوگا؟ یہ آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ وہ بڑا شورا پشت نکلا، اس نے بھی اخباروں میں اپنے باپ دادا کا نام خوب اچھالا تھا۔ ایک زمانے میں پارس پتھر کے حوالے سے اس کی بڑی خبریں چھپی تھی۔ اس پر کئی آدمیوں کے خون کا الزام تھا اور ہندوستان میں پولیس کے علاوہ پارس کے متلاشی سینکڑوں خوفناک لوگ اس کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ پھر ایک اس کے بارے میں خبریں آنا بند ہو گئیں۔ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کہ وہ اسی محلے کا صفدر علی تھا؟ اس کی تصویریں چھپی تھی نا اخباروں میں، ہندوستان سے نکل آتا تو یہاں کی پولیس اس کی منتظر تھی۔ پاکستان میں قانون کی نظروں میں وہ ایک رسوائے زمانہ مفرور اسمگلر تھا۔ تصاویر میں اس کا حلیہ ضرور بدلا ہوا تھا، مگر نام اور خد و خال تو ہزاروں میں بھی پہچانے جا سکتے ہیں۔ وہ درست کہہ رہے تھے، مگر ان کی غلطی صرف اتنی تھی کہ سامنے بیٹھے ہوئے صفدر علی کو نہیں پہچان رہے تھے، بلکہ اس کے مفروضہ ارشادات عالیہ پر اسے شرافت اور سعادت مندی کی سند بھی دیتے جا رہے تھے۔
گزرے ہوئے واقعات اور ماضی کی چھوٹی چھوٹی خبروں کے بارے میں حاجی صاحب کی یادداشت قابل رشک تھی، مگر میں خطرہ محسوس کر رہا تھا کہ کہیں کسی بات سے وہ میری اصلیت کا سراغ نہ لگا لیں۔